بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 59 سیکنڈز کی ایک آڈیو مارکیٹ میں آ گئی ہے، بلکہ وہ ویڈیو ٹیپ دی ہے تھوڑی جی، اور جناب معاملہ کتوں کتی والا ہوا ہے۔ ایک ساتھ عمران خان اور کتے سر ریس میں ہے جی، سین جو کچھ اس طرح کے ہیں، یہ معاملہ ہے جس کے اوپر آپ سے بات کروں گا۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی نظام کے اندر ایک ناجائز طریقے سے گھسیڑی جانے والی سیاسی جماعت ہے، جس کا جنم جو ہے وہ جرنیلوں کی گود میں ہوا۔ جرنیلوں نے اور ججوں نے دونوں نے مل کر پائن انہوں لاڑ گھڑائے پہلے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جناب کیا کہتے ہیں ان کے کندھوں میں بیٹھ کے یہ سیاست میں آ گئے۔ جرنیل ایک تو لے کے پھرتا رہا نا اس کو باقاعدہ، کدی کراچی کدی لاہور کدی پشور، وہ کیا نام تھا اس کا، وہ جو جنرل حمید گل، یس جنرل حمید گل صاحب جو ہیں وہ ان کو لے کے پھرتے رہے۔ وہ عبدالستار ایدھی صاحب کے پاس بھی گئے تھے، وہ میں نے واقعہ آپ کو سنایا کئی بار، ٹھیک ہے۔ یہ جو شخصیت ہے نا عمران احمد خان نیازی سر، ان کے اوپر پاکستان کی ریاست نے چنگے بھلے پیسے لائے۔ یہ بہت سے لوگوں کا کرش تھے، ابھی بھی ہیں۔ ابھی آپ دیکھ نہیں رہے سہولت کاری یہ نکے موٹیاں ہو رہی ہیں، وہ سر اسی چکر میں ہو رہی ہیں۔ بہرحال عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے تربیت کی سر اپنے ورکرز کی۔ وہ کہتے ہیں 22 اللہ جدوجہد رضوان رضی، تو ویسے 22 اللہ کو جو ہور کہنا ہوتا ہے، لیکن چلے میں تو جدوجہد ہی کہوں گا نا۔ تو وہ رضوان رضی صاحب کی ایک سٹوری کے اوپر ایکچولی سارا معاملہ اب گڑبڑ ہو گیا ہے۔ انہوں نے ایک ایسا پانڈا پھوڑتا پڑ کے یوتھیاں تکلیفاں چیکاں نکل رہی ہیں ان کی۔ بہرحال وہ میں بھی اس کی طرف آتا ہوں۔ تو یہ عمران خان نے جو تربیت کی نا سر اپنے کارکنوں کی، وہ سر گالو گالی تربیت ہے۔ نہ کسی کی ماں بہن کا لحاظ کرنا ہے، کسی عورت کی عزت کا لحاظ نہیں کرنا، کسی مرد کا لحاظ نہیں کرنا، جیڑا جتھے جو لبے پائن اڑجاڑ کے رکھ دیو، بس آپ کے مخالف نہ بولے، جیسے ہی وہ آپ کے خلاف بولنے کی کوشش کرے گا سر انہوں پہیو۔ ایک جو ویڈیو ہے وہ کلپ ایک وائرل ہوا ہے، شندانہ گلزار نام کی شاید ایک خاتون ہے، یہ میرا خیال شاید ان کی MNA تھی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان نہیں تھے پاکستان نہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ بالکل یہ 9 مئی کے واقعات کے دوران یہ ویڈیو تھی، اب پھر آج کل وائرل ہوئی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں تو خیر نہیں دکھا سکتا، کاپی رائٹس کے ایشوز بن جاتے ہیں۔ آپ ٹویٹر پہ جائیں، فیس بک پہ جائیں، آپ کو آرام سے مل جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس طرح کی اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک اور کلپ جو ہے وہ بڑا وائرل ہوا ہے، وہ مجھے کسی نے کل بھیجا۔ میں چونکہ ظاہر ہے اس طرح کی چیزوں کو تھوڑا لفٹ کم کراتا ہوں، لیکن اب کیا جائے کہ جب سارا کچھ ہوئی یعنی ان سپیسز میں اور ان ہائیبرڈ سسٹم کے اندر ہو رہا ہے، تو پھر وہیں سے آپ کو انفارمیشن آئے گی نا۔ ایک اور کلپ ہے جو 9 مئی کا ہے، اور عادل راجہ نامی جو غدار وطن ہے وہ پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں پہ بیٹھ کر وہ ایک کوئی شاید میٹنگ کر رہا ہے، زوم میٹنگ ہے یا پتہ نہیں کیا وہ سپیس ہو رہی ہے، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا وہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس میں بیٹھ کر ایک دو اور بڑے دیوس قسم کے لوگ جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ فلانی طرح سے حملہ کرو، یعنی باقاعدہ طور پر جو اعلیٰ ترین فوجی قیادت ہے ان کے نام لے کر ان کے پرائیویٹ جگہوں کے حوالے سے یعنی گھروں کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے۔ تو اے سارا کچھ پائن اس پارٹی نے کیتا ہے، پھر بھی اگر کچھ کسی جگہ پر بیٹھے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ محب وطن پارٹی دے سر عقل تے ماتم ہی کیتا جا سکتا ہے، اور اگر وہ ماتم آپ کریں یا نہ کریں مگر ان لوگوں کو ان عہدوں سے ضرور ہٹا دیں کہ باؤ جی اگر آپ کو عمران خان اتنا زیادہ پیارا دے جاؤ جیل جا کے نہ بیٹھ کے تسی بھی نال لے سہلے چے 12 ٹینی کھیڑنا شروع کر دیو۔ آپ کا کوئی کام نہیں کہ آپ سرکاری پیسے کے اوپر، پاکستان کے عوام کے پیسے کے اوپر، آپ پاکستان کے عوام کے خلاف کام کرنے والے یہ جو غدار ہیں ان کی حمایت کریں۔ میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑا سا میں جذباتی ہو جاتا ہوں اس ایشو کے اوپر، کیونکہ مجھے اپنے وطن سے پیار ہے یار۔ اسی پاکستان جو ہے وہ ہماری شان ہے، پاکستان ہماری جان ہے۔ ہم پاکستان سے یعنی کے خلاف ہونے والی کسی سازش کو برداشت نہیں کر سکتے۔ پتہ چلے گا تو پائے بولنا گے ضرور، پاویں کچھ کر سکیے نہ کر سکیے۔ 9 مئی کے واقعات سارے آلریڈی پلانڈ تھے، انہوں نے پلاننگ کی ہوئی تھی باقاعدہ طور پر، یہ ثابت شدہ چیزیں ہیں۔
بہرحال اب یہ عدالتوں میں ثابت ہونا ہے، لیکن ادروائز ثابت شدہ ہے. تو میں ایکچولی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ لوگ جو ہے نا، یہ بھی آپ کو بتاؤں، ایک یہ بھی تاثر ہے کہ ایک خاتون ہے ختیجہ شاہ، اس کو ضمانت پہ رہا کر دی کہ 9 مئی کے واقعے میں ملوث تھی، تو جناب وہ تو تسی پھڑ نہیں سکے تو رہا کرتی تو جناب تسی گلاں کر دے ہو. دیکھیں واقعہ پھر غلط ہو گیا نا، پائے نا واقعہ غلط نہیں ہو گیا. ضمانت پہ رہا ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے، کیس سے بری ہونا ایک بالکل ڈیفرنٹ بات ہوتی ہے. اس نے جتنا کچھ کیا ہے اتنا کچھ پائے نا بھگتے گی، تسی دیکھ لینا سزا ہوگی، بری نہیں ہو سکتے اس کیس کے اندر. لیکن بہرحال ابھی تو ظاہر ہے پروسیس چل رہا ہے، میں پہلے سے فیصلے نہیں دے سکتا. عدالتوں میں چیزیں ثابت کرنا اور بات ہوتی ہے. یہ سیفر اللہ معاملہ ہے، عمران خان نے سیفر نہیں لہرایا، سب نے دیکھا نہیں، دنیا بھر نے کہا نہیں میرے ہاتھی یہ کیا ہے بتاتا ہوں میں. اس نے تقریر کرے قوم سے خطاب کرتے بطور پرائم منسٹر، کہا نہیں امریکہ نے سیفر لکھا ہے. کیا اس نے بعد میں جو اپنے ویلاگز کرتا تھا اس میں اس نے بتایا نہیں کہ جناب میں سیفر ہچکی کی کردہ رہے ہیں؟ کیا اس کی آڈیو وہ نہیں ہے کہ آؤ لیٹس پلے ود اٹ؟ پھر بھی ضمانتیں دیتی جا رہی ہیں، پھر بھی سہولتگاری ہو رہی ہے. تو کیا سمجھا جائے، کدھر لے کے جانا چاہ رہے ہیں اس سارے سین کو؟ رضوان رضی نے ایک خبر دی ہے، اب میں اس معاملے کی طرف آنے لگا ہوں جس کے لیے میں نے یہ ساری گفتگو کی ہے. رضوان رضی نے ایک خبر دی، خبر سچی ہے جھوٹی ہے یہ سر لوگ بحث کرتے رہے. مجھے لگتا ہے وہ سچی ہے اور اس کی میں آپ کو ثبوت دینے لگا ہوں، یا میں آپ اس بات کے حق میں دلیل دینے لگا ہوں سچی کیسے. رضی صاحب کی پہلے خبر سن لیں، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ جڑے نا میں نے جو دلیل ہے میری بات کے حق میں وہ کیا ہے، اور پھر میں بتاؤں گا کہ کتوں کتی والا کام کتنے شروع ہوا آپ کا. ٹھیک ہے، اب سن لیں ذرا. حضور معاملہ یہ ہے، رضی صاحب کے مطابق چکوال کے اندر ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا ہے کہ جناب 8 فروری کو جو الیکشن ہونا ہے وہ اسی گند کی میں کھولنا ہے. اچھا رضی صاحب ظاہر ہے کہ اور طریقے سے بتا رہے ہیں، میں ان کی گفتگو سن کر اپنے طریقے سے اس کو بیان کر رہا ہوں کہ 8 فروری نو گند پان دی پوری ایک پلاننگ کی گئی اس میٹنگ کے اندر. اور اس میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ جناب کو 20-22 ہزار کے قریب بقول رضی صاحب کے جو ہے وہ نوجوان جو لوگ ہیں وہ ہائر کیے جائیں گے. اور یہ ہائرنگ جو ہوگی یہ مختلف ٹی وی چینلز کی جو الیکشن ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں نا اس کے حوالے سے ہائرنگز کی جائیں گی. اور یہ بات درست ہے رضی کی کہ جناب یہ جو الیکشن ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں اس کے لیے باقاعدہ اسپیشل ہائرنگز کی جاتی ہیں، یہ بالکل درست بات ہے. کچھ جو ٹی وی چینلز ہوتے ہیں ان کا نیٹ ورک اتنا بڑا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہی کورسپونڈنٹس کے ذریعے کام چلا لیتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں ان کا اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں ہوتا، وہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے پورے ملک کے اندر انتخابات ہونے ہیں تو وہ انہوں کور کرنا عام انتخابات میں کوئی خالی دا واڑا نہیں ہوندا. ایک مثلا فرض کرتے ہیں کہ کوئی مطلب کوئی سیالکوٹ کا ایک ایریا ہے تو وہاں پر 3-4 رپورٹر ہوں گے نا کسی بھی ٹی وی چینل کے یا کسی بھی اخبار کے، تو وہ سیالکوٹ سے پائے نا بڑا بڑا جا شہر جائے تو وہاں پر سینکڑوں پولنگ سٹیشن ہوں گے تو ہر پولنگ سٹیشن کو کور کرنا مشکل ہو جائے گا نا، لہٰذا وہ پھر ایکسٹرا لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے. لاہور کے اندر کیا جاتا ہے، میں خود بتا رہا ہوں آپ کو، میں اس چیز کا حصہ رہا ہوں. تو وہ اب رضی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے وہ 20-22 ہزار لوگ رکھے جائیں گے جن میں وہ خواتین بھی شامل ہوں گی جو کہ 1700 انہوں نے تعداد بتائی پی ٹی آئی کے آلریڈی پے رول پہ تھیں، اور یہ وہ خواتین ہیں جو کہ عمران خان کے ہر جلسے میں پہنچتی تھیں. ان میں سے دوبارہ پھر ان کو کچھ لوگوں کو خواتین کو ہائر کیا جائے گا. یہ ان کے پاس موبائلز ہوں گے اور یہ بڑے شہروں کے غیر معروف پولنگ سٹیشنز جو ہیں جہاں پر کم تعداد میں لوگوں کو جاتے ہیں وہاں پر جا کر ایسی مطلب کل کلیان پان گے کہ اخیری ہو گئی پا جی انی پہ گئی الیکشن تو پھر ہو ہی نہیں رہا. ان پھر رئیسہ بتا رہے ہیں کس طریقے سے وہ کوئی کہیں گے جی میں اسے بیلٹ پیپر چھین لیا، کوئی کہیں گے جناب میرے کپڑے پھاڑ دیے، کچھ طرح کی وہ رئیسہ پھر اپنے طریقے سے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پلاننگ کا جو ہے نا وہ اپنی طرف سے بھانڈا پھوڑا ان کی. ٹھیک ہے، اچھا یہ خبر درست نہ ہوتی، میں اس کو درست نہ تسلیم کرتا، میں کہتا یار رضی ہو سکتا ہے ایویں کسی مسلم لیگی دے کہنے کو ایچ آ گیا، کسی نے غلط انفارمیشن دے دیا.
مطلب یہ اس طرح کی سازشیں ہوتی رہتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کے خلاف جھوٹی خبریں فیڈ کرتے رہتے ہیں، اور باوجود اس کے کہ آپ بہت گھاگ قسم کے صحافی بھی ہوں پھر بھی آپ اس میں استعمال ہو جاتے ہیں، کیونکہ اتنی زیادہ جو انفارمیشن ہے اس کا فلو ہوتا ہے کہ سم ٹائم آپ پراپر جج نہیں کر پاتے، غلطی کا احتمال بہرحال رہتا ہے۔ تو میں سمجھتا کہ شاید یار رضی نے نا یعنی استعمال ہو گیا یا رضی کو پتہ نہیں چلا، لیکن پھر ہوا یہ کہ ایک 59 سیکنڈز کی ایک آڈیو آ گئی، یعنی ایک سپیس کی آڈیو ہے، اور اس میں معید پیرزادہ صاحب جو بڑے سینئر اینکر پرسن رہے ہیں اور اب پاکستان سے باہر ہیں، اور امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف باقاعدہ طور پر وہ وہاں کے سینٹرز میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ لابی کرتے ہیں باقاعدہ اگینسٹ پاکستان، وہ لابی کرتے ہیں باقاعدہ، اور اس کی جو ہے وہ انہوں نے سوالوں کے صورت میں وہ سارا کچھ وائرل بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے، جس بنیاد پہ میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ وہ معید پیرزادہ صاحب جن کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بیمار والد کے ہاتھوں کے شاید انگوٹھے سے انگوٹھے لگوا کے جداد نہ کروا لی، پرا نے پرچہ کراتا اندر ہو گیا سی، کوئی اس طرح کا کوئی رولہ بھی سی ان کا، ٹھیک ہے۔ یہ معید پیرزادہ صاحب اس وقت سپیس میں موجود دکھائی دے رہے ہیں۔ اب میں آپ کو اگین ایک بات وضاحت کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ سارا کچھ ٹویٹر کے اوپر یا جو موجودہ ایکس ہے اس کے اوپر وائرل ہے، اور چونکہ یہ سارا ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے، اور میں پائیں لاٹو دے دور دا کریکٹر ہوں، میں آج تک وہ لاٹو دی جالی بنان تو باہر نہیں آیا، ٹھیک ہے، میں گوڈی ڈور والے دور دا کریکٹر ہوں، میں یعنی ہارڈ ویئر کا کریکٹر ہوں، میں سافٹ ویئر کا کریکٹر ہی نہیں ہوں۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ وہاں پر میں نے دیکھا، سنا، جانا، پھر اس کو اپنی طرف سے اتنا کاؤنٹر کنفرم کر سکتا تھا وہ کیا، اور وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس سپیس کے اندر یہ کوئی صاحب فرما رہے ہیں، 59 سیکنڈ کی آڈیو ہے جس میں ایک صاحب کسی خاتون کا نام لے کر، اس خاتون کا میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ خاتون کے حوالے سے وہ کوئی اچھے الفاظ ادا نہیں کر رہے، ٹھیک ہے، اس خاتون کا نام لے کر اور رضی کا نام لے کر گالیاں نکال رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کی ٹائم لائنز پہ جائیں اور انہوں مطلب ننگیاں گالاں کڈو، ٹھیک ہے، ورنہ یہ تو ہمارا سارا کام خراب کر دیں گے۔ کہتے ہیں ہمارے اندر جو ہے کمپنی نے، یہ لفظ ہے وہ صاحب بول رہے ہیں، کچھ لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، ورنہ ہماری چکوال والی میٹنگ کا کیسے پتا چل گیا رضی کو؟ تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو رضی نے بات کی چکوال والی میٹنگ کی، وہ اس طرح سے بات کاؤنٹر کنفرم ہوتی، ٹھیک ہے۔ ذاتی حیثیت میں میں پرسنلی میرے پاس براہ راست کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ چکوال میں کوئی میٹنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن یہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ رضی کی خبر درست ہے۔ رضوان رضی ایک بڑا کیا کہتے ہیں سیزنڈ قسم کا جرنلسٹ ہے، یعنی آپ یہ جو بچے ہیں، یہ جو عمران خان کے پیچھے لونڈے لپاڑے جنہیں کہا جاتا ہے، یار کنی عمر ہو گیا تھی، 18 20 22 25 30 سال تک کر کے ہو گئے۔ رضوان رضی صاحب مطلب ماشاءاللہ جو ہے وہ ایک ایجڈ آدمی ہے، 55 56 کے قریب ان کی ایج ہے، چٹے والا دے بندہ دھیان کر لینا یار، نہ تہذیب ہے نہ تمیز ہے، گالیاں نکالتے ہیں۔ یہ ٹریننگ کی ہوئی ہے عمران خان نے، اور ہر گل کتا پایا، ویسے تو کتا انہوں دا فیورٹ مطلب ظاہر ہے کہ ہے نا عمران خان کی، وہ کتوں کتی والی بھی تے گل داسی نا وہ خاتون نے، وہ جو ایک اداکارہ ہے حاجرہ صاحبہ ہے جی، ان حاجرہ پانیزئی شاید ان کا نام تھا، تے کتا دے انہوں دی جڑے نا میرا خیال ہے کہ یعنی مسئلہ ہی کوئی نہیں لئی کسی کو کوئی کہنا، آپ بھی بڑھ مڑ جاندے ہوں گے ٹائم سے، مجھے نہیں پتا، لیکن یار کوئی تھوڑی سی تمیز ہوتی ہے، کوئی تہذیب ہوتی ہے۔ میں یہ جو ویڈیو کر رہا ہوں سچی بات ہے، اس پر مجھے نا کافی افسوس ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان کے لوگ ہیں جیسے بھی ہیں، یعنی یہ ان سے سیاسی اختلاف ہوگا، ان سے نظریاتی اختلاف ہوگا، یہ بے راہ ہوں گے، یہ بھٹکے ہوئے ہوں گے، ہیں تو پاکستانی نہیں یار، تو کوئی بندہ تھوڑا خیال کر لیتا ہے۔ اچھا وہاں پر مجھے زیادہ افسوس یہ ہوا کہ معید پیرزادہ صاحب موجود ہیں، آن لائن ہیں، یار روکو ان کو بھائی،
آپ تو سمجھدار آدمی ہیں بھائی، تھی ڈاکٹر بھی ہو، سی ایس ایس بھی کیتا ہے، ریاست پاکستان کے ملازم بھی رہے ہیں آپ. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا پھر وہ کیسے ریاست ملازمت، وہ ملازمت کیسے ختم ہوئی تھی، لیکن میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سر جب آپ موجود ہیں آپ کو انہیں روکنا چاہیے کہ یار کچھ خیال کریں. وہ اس نے جو کہا ہے جھوٹ ہے، غلط ہے، صحیح ہے، وہ الگ بات ہے، اس پہ بحث الگ کرے، لیکن ایک گالوں گالی سلسلہ تو روکو یار. مگر میرا نہیں خیال کہ یہ رک سکے گا. جو گند پایا نا جنرل ضیاء نے، اور پھر حمید گل نے انہوں پروان چڑھان دی پوری کوشش کی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ آگے شمع جو مشعل تھی ہے جی عمران خان کی، وہ آگے ٹرانسفر کرتے گئے تے ہوندے پھر آیا کہ ایک آئی ایس اے کے سابق چیف نے یہ بات تسلیم کی کہ ہم نے پی ٹی کو بنایا ہے جی. وہ پھر اے پائے نسی بنایا آجے تے اے دیکھ لو سارا ملک پہ اب ہوتا ہے. اے نہیں کہو یہ ایک دکھ کے ساتھ کیے جانے والا ولاگ ہے. تو بہرحال بس اس کے اوپر اب آپ جو دل کرتا ہے کمنٹ کریں، مگر یار تہذیب کے ساتھ کیجیے گا. پھر وقت اتنے ملتے اگلے ولاگ میں.